ایک طرف جہاں سعودی عرب کے حکمراں اپنے یہاں مشن 2030 کا نام لے کر سنیما ہال کھولنے اور اسلامی قوانین تبدیل کرنے میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف دنیا کا مسلم آبادی والا واحد ماڈرن ملک ترکی اپنی پرانی قدروں کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے متصل ایک علاقے میں وانچی فوٹو شوٹ کی اجازت دی جا رہی تھی، اسی وقت ترکی کے استنبول میں واقع تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کے طور پر استعمال کرنے کے لیے نمازیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آیا صوفیہ کی تاریخ 1500 سال پرانی ہے۔ 537 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے ترکی کے شہر استنبول میں، جو کہ اس وقت قسطنطنیہ کہلاتا تھا، ایک عالیشان چرچ تعمیر کروایا تھا۔ اسی کا نام آیا صوفیہ رکھا گیا۔ اس زمانے میں یہ ترکی کا سب سے بڑا چرچ کہلاتا تھا۔ کوئی 900 سال تک اس کی حیثیت ایک چرچ کی رہی، لیکن 1453 میں جب عثمانیہ خلافت کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہ چرچ بھی ان کے قبضے میں آیا۔ اس شاندار عمارت میں داخل ہوتے ہوئے محمد فاتح نے جب پہلی نظر اس پر ڈالی تو اسی وقت کہہ دیا کہ اس خوبصورت عمارت کو مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ اس کو نئے سرے سے سجایا گیا اور یہاں نماز شروع کی گئی۔ لیکن 20ویں صدی میں کوئی 600 سالہ عثمانیہ خلافت کا جب پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد زوال شروع ہوا تو کمال اتاترک نے انگریزوں کی ایما پر ترکی کا رنگ بدلنا شروع کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام اسلامی نشانیوں کو ختم کر دیا۔ حجاب اور ٹوپی پر پابندی عائد کر دی گئی، مساجد میں قرآن و حدیث کی تعلیمات ممنوع قرار دی گئی، اور تو اور ترکی کا رسم الخط تبدیل کر کے عربی سے لاطینی کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ دنیا بھر میں عربی زبان میں دی جانے والی اذان بھی ترکی زبان میں دی جانے لگی۔ اسی دوران 1931 میں اتاترک نے آیا صوفیہ مسجد پر تالا لگا دیا۔ نومبر 1934 میں اس مسجد کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا اور 1935 میں اسے بطور میوزیم عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس طرح کئی دہائیوں تک یہ عمارت ایک میوزیم کے طور پر مشہور رہی اور دنیا بھر کے سیاح یہاں آ کر اس کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے لگے۔ لیکن 21ویں صدی کے آتے آتے زمانہ پھر بدلا اور ترکی میں ایک بار پھر اسلام کا بول بالا ہوا۔ اس بار کسی بادشاہ یا حکمران نے نہیں، بلکہ خود ترک عوام نے کمال اتاترک کا لادا گیا جدیدیت کا لبادہ اتار پھینکنے اور اپنی اصلیت کی جانب لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں اسلام کا نام لینا جرم تھا، وہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت اور اپنی قومیت کی شناخت کا معاملہ الیکشن کا موضوع بننے لگا، اور دھیرے دھیرے ترکی اپنی جڑوں کی طرف لوٹنے لگا، حتیٰ کہ رجب طیب اردگان کا دور آیا جب ترکی کے کردار میں ایک دم سے تبدیلی آنے لگی۔ جس طرح بازنطینی دور میں آیا صوفیہ ترکی کا سب سے بڑا چرچ تھا، اسی طرح عثمانیہ خلافت کے دوران یہ ترکی کی سب سے بڑی مسجد ہوا کرتی تھی۔ اب اپنے مذہب سے رجوع کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس مسجد کی بھی یاد آئی اور وہ مطالبہ کرنے لگے کہ اس تاریخی عمارت کو ایک بار پھر مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ رجب طیب اردگان نے گزشتہ الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آئی تو وہ آیا صوفیہ کی عمارت کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کھول دیں گے۔ اردگان الیکشن جیت گئے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ترکی کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ لیکن میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا وہ قانون جو نومبر 1934 میں کمال اتاترک نے منظور کیا تھا، جس کی روح سے اس عمارت کو اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے عدالت کی اجازت لینی ضروری تھی۔ معاملہ ترکی کی سب سے بڑی عدالت اسٹیٹ کونسل پہنچا، جہاں تمام حیل و حجت کے بعد 11 جولائی 2020 کو عدالت نے فیصلہ سنایا کہ 1934 میں جاری کیا گیا حکم نامہ ترکی کے آئین سے میل نہیں کھاتا، اس لیے آیا صوفیہ کی عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ آتے ہی آیا صوفیہ مسجد میں کوئی 85 سال بعد اذان دی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ 24 جولائی 2020 کو یہاں جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ترکی حکومت کے اس فیصلے پر یونیسکو نے اعتراض ظاہر کیا ہے، کیونکہ آیا صوفیہ یونیسکو کی عالمی وراثت یعنی ورلڈ ہیریٹیج کی فہرست میں میوزیم کی حیثیت سے شامل ہے۔ یونیسکو کا کہنا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ترکی حکومت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ ادھر ترکی کا پڑوسی ملک یونان بھی ناراض ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس عمارت کو دوبارہ مسجد بنانے سے یونان کے لاکھوں عیسائیوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ لیکن ترک عوام کا کہنا ہے کہ یونانیوں کے جذبات اس وقت
کیوں مجروح نہیں ہوئے جب اس عبادت گاہ کو جبراً میوزیم بنا دیا گیا تھا؟ وہ یونان حکومت کو یاد دلاتے ہیں کہ اس عمارت کو چرچ سے مسجد میں نہیں بلکہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سوال یونیسکو سے بھی کیا جا رہا ہے کہ 85 سال پرانے چرچ کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہونا چاہیے یا 600 سال پرانی مسجد کو؟ یاد رہے کہ جس وقت اس عمارت کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا اس وقت قسطنطنیہ پر خلافت عثمانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں کے عوام کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ صرف ترکی نہیں بلکہ کئی ہندوستانی اور پاکستانی اسکالروں کا بھی کہنا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ چرچ عیسائیوں سے باقاعدہ خریدا تھا اور اس کا معاوضہ ادا کیا تھا، جبکہ اسے مسجد سے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تو وہاں مسلمانوں کی اکثریت موجود تھی اور فیصلہ عوام کی مرضی کے خلاف کیا گیا تھا، اور اب اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ عوام کی مرضی سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یونان، امریکہ یا دیگر ممالک کا اس پر اعتراض ترک عوام کے لیے ناقابل فہم ہے۔ یونان کی جانب سے آیا صوفیہ کو چرچ کہے جانے پر ترک عوام کا یہ سوال بالکل فطری اور منطقی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک چرچ کو میوزیم بنایا جا سکتا ہے تو ایک میوزیم کو مسجد کیوں نہیں؟